السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 8 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 9 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یقیناً یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ذکر کو نازل کیا ہے، وانا له لحافظون، اور یقیناً یہ ہم ہی ہیں جو البتہ اس کی حفاظت کرنے والے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، البتہ ہم نے آپ سے پہلے لوگوں پر بھی اس کو بھیجا، فی شیع الاولین، وہ جو اس سے پہلے اول لوگ تھے۔ وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، سوائے اس کے کہ وہ اس کا استہزاء کرنے والے تھے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، اور آپ کی طرف یہ جو کلام ہے جو منسوب ہے، یہ آپ نے خود ہی اپنی جنون کی کیفیت میں گھڑ لیا ہے، اس کے حوالے سے ان کے اس دعوے کا بطلان ہوا۔ اور ساتھ میں یہ کہ آپ کوئی فرشتہ لے کر آئیں جو آ کر بتائے کہ یہ مبنی بر حق ہے، تو اللہ نے فرمایا اگر وہ فرشتہ آ گیا تو تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھائی ہے وہ یہ کہ تمہارا یہ سمجھنا کہ یہ کسی انسان کی اختراع ہے یا اس کے اندر کسی اور کا عمل دخل ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل ہے، کسی کی ملاوٹ ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ نہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، نہ اس کے اندر کسی کو کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی تغیر و تبدل کر سکے۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کو تاکیداً اپنی طرف بیان کیا ہے۔ انا منا، یہ بھی انا خود تاکید ہے، پھر نحن ہم، پھر نزلنا میں پھر اپنی طرف اس کی جو ہے نا وہ نسبت ہے، یعنی 3 تاکیدیں، تاکید در تاکید در تاکید کہہ کے یہ فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی ذرا برابر بھی اس کے نزول میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے اس کا ذرا بھی اپنے لیے گھڑ سکے یا بیان کر سکے۔ اور جب نازل کیا ہے تو اسی تاکید کے ساتھ واو پچھلی تمام تاکیدوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر انا کی تاکید ہے، انا لہو لحافظون، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کسی اور کے ذمے نہیں لگائی۔ بعض علماء سے سوال کیا گیا سلف صالحین میں سے کہ کیا بات ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور پچھلی کتابیں محفوظ نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت انبیاء کے صحابہ کے ذمہ لگی تھی، اور بعد میں آنے والے ان کی قوم کے علماء کے ذمہ لگی۔ چونکہ یہ انسانی کام تھا اس لیے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا،
جبکہ اس کتاب کی حفاظت، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حفاظت کا ایسا زبردست انتظام ہے کہ دنیا کے اندر قرآن مجید کا کوئی حافظ ہو یا اس کا کوئی نسخہ ہو، اس کے اندر کوئی فرق نہیں، ہر جگہ قرآن مجید ایک ہی صورت کے اندر ایک ہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ مستشرقین نے اس حوالے سے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ چند اعتراضات اٹھا سکیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ قراءات کا اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں، قراءت کا تو فرق ہے، یعنی ایک لفظ کو کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے کوئی اس طرح پڑھتا ہے۔ یہ ایک بے وقوفانہ اعتراض ہے۔ جو بندہ کسی بھی زبان کا جاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر زبان کے اپنے علاقے کے حساب سے بولنے اور ادائیگی کے لہجے مختلف ہوتے۔ جس طرح اردو ہے، ہندوستان کے لکھنؤ کے اردو بولنے والے لوگ اور کراچی کے اردو بولنے والے لوگ، پھر یہاں پنجاب کے اردو بولنے والے لوگ، اس طرح ہر جگہ پر الفاظ کی ادائیگی اور ان کی ترکیب میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنے اندر ادائیگی کا تنوع بھی رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی میں عربوں کے ہاں واضح طور پر کچھ چیزیں پائی جاتی تھیں جو پھر برقرار رکھی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے جو اعتراضات کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ 3 لفظ آپ کہتے ہیں قرآن جو ہے نا عربی زبان میں ہے، اس میں 3 لفظ ایسے ہیں جو عربی کے نہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ قرآن میں آپ یہ آیت پڑھتے ہیں فرت من قسورہ، قسورہ عربی زبان میں شیر کے ناموں میں سے ایک نام، اسد بھی کہتے ہیں، اور تقریباً لغت میں 100 الفاظ ہیں جو شیر کے اوپر بولے جاتے ہیں۔ لسان العرب میں 100 سے زیادہ تقریباً الفاظ ہیں جو شیر کے لیے بولے جاتے ہیں عربوں کے ہاں مختلف علاقوں میں۔ تو انہوں نے کہا یہ قسورہ کا لفظ تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہ جو ہے نا تم قسورہ کا لفظ بولتے ہو۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے ان ھذا لشیء عجاب، یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، یہ عجاب تو ہم نے کبھی نہیں استعمال کی۔ یہ عجاب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح بزرگوں کے لیے کبار کا لفظ جو ہے نا یہ ہم شیخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہم نے کبھی استعمال نہیں۔ ابھی وہ یہ اعتراض کر کے بیٹھے ہوئے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بدو کسی دوسرے علاقے سے آیا اور وہ آ کر کسی کے شکوہ کرنے لگا کہ جی میں یہاں آیا اور مجھے کسی نے لفٹ نہیں کرائی اور مجھ سے کسی نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی، اور اس نے یہ 3 لفظ اپنی جو ہے نا جملے میں بولے۔ کہنے لگا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں اپنے علاقے کا شیر، اس نے شیر کے لیے لفظ قسورہ بول، اور کہا کہ جی میں تمہارا معاملہ دیکھ کے بڑا حیرت میں ہوں، حیرت کے لیے اس نے عجاب کا لفظ بولا، اور ساتھ میں کہنے لگا تمہارے یہاں بزرگوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ اس نے وہ بولا۔ اب وہ ان کی بولتی بند ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت ایک بندہ ایسا بھیجا جو عرب تھا، عربی بولتا تھا اور ان لفظوں کو استعمال بھی کر رہا ہے۔ تو بسا اوقات کسی ایک جگہ کے لوگوں کی عدم واقفیت، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز مستخدم نہیں۔ تو مستشرقین کی عدم واقفیت ہے کہ وہ عربی زبان کی جو قراءات ہیں یا ان کی الفاظ کی جو تنوع ہے ادائیگی میں، اس کو نہیں جانتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ الحمدللہ ایک ایسی کتاب موجود ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، اور اس وقت پاکستان میں جو علم القراءات پہ چند بہت بڑے نام ہیں ان میں سے شیخ حمزہ مدنی بھی ہیں حفظہ اللہ تبارک و تعالی، پوری دنیا میں ایک بہت بڑا قراءات کا نام ہے، جامعہ رحمانیہ لاہور کے ذمہ دار ہیں، اور یہ وہ شیخ ہیں جو عرب دنیا میں جا کر بھی رمضان میں قرآن سناتے ہیں، اور ان کا قرآن ماشاءاللہ یعنی قراءت عشرہ میں ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، اور پوری دنیا سے بڑے بڑے کبار قراء جو ہیں جو اصل قراءت عشرہ میں بڑے نام ہیں، شیخ ماسراوی اور دیگر پوری دنیا کے بڑے بڑے مشائخ، وہ ہر سال ان کی کانفرنس میں پاکستان بھی آتے ہیں، اور 3 روزہ ان کا علمی پروگرام بھی ہوتا ہے بڑا، یعنی لیکن وہ چونکہ فن سے متعلق ہے تو عام لوگوں کو اس میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی یا نہ سمجھ آتی، وہ فنی باتیں اور فنی بحثیں اس میں زیادہ ہیں۔ وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ الحمدللہ ایسی کتاب اس وقت موجود ہے، لکھ دی گئی ہے،
جس میں قرات عشرہ متواترہ با سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے نقل کی ہیں وہ ساری کی ساری اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ جو مستشرقین کا اعتراض ہے یہ الحمدللہ علمی کام اور تحقیقی کام سے ختم ہو چکا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ اب ایک چیز اور اس میں سمجھنی ہے جو علماء نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ ذکر بیان کیا۔ لفظ قرآن بھی آ سکتا تھا یا کتاب بھی آ سکتا تھا، پیچھے بھی ابھی تذکرہ ہوا، لیکن اس کو لفظ ذکر کے ساتھ بیان کرنے کی کچھ حکمت ہے۔ نمبر تو ایک تو یہ کہ ذکر سے مراد بنیادی طور پر قرآن ہی ہے۔ والقرآن ذی ذکر، قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قرآن جو ذکر ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے اللہ رب العزت نے یہ نصیحت صرف قرآن کی صورت نہیں نازل کی بلکہ اس کا بیان بھی نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس ذکر کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تاکہ ان کے لیے کھول دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، اس ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے اور آپ کی زبان مبارک سے صحابہ کرام تک پہنچا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو آگے آپ سے سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے۔ جہاں صحابہ کرام کو آپ سے اس کے کسی حکم میں کوئی ابہام رہ جاتا تھا آپ سے آ کر پوچھتے تھے، یا کوئی غلطی ہوتی تھی تو آپ اس کی اصلاح فرماتے تھے، جہاں احکامات آئے ہیں اس کی تفصیل دیتے تھے، جہاں رکنے کی باتیں آئی ہیں اس کی تفصیل دیتے تھے، اور جہاں قرآن مجید خاموش ہے لیکن ضرورت ہے وہاں اللہ کے رسول کو اوپر کوئی احکامات ہیں جہاں آپ نے خود ان کی توضیح کی ہے، جیسے اس کی متعدد مثالیں۔ مثلا قرآن مجید میں سحری کے وقت کے لیے آیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ کالا دھاگا تمہارے لیے سفید دھاگا واضح نہ ہو جائے۔ صحابی نے کیا کیا، رات کو 2 دھاگے لیے اور رکھے، وہ تو آپس میں بدلے ہی نہیں۔ اب آ کے صبح اللہ کے رسول کو کہا، اللہ کے رسول میں تو دیکھتا رہا اٹھ کے، یہ تو نہیں بدلے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہو جائے گا اور جو صبح پہلی کرن صبح صادق ہوتی ہے وہ ہوگی، یہ وقت مراد۔ تو قرآن مجید کے خیط الابیض من الخیط الاسود، کالے دھاگے میں سے سفید دھاگا نمودار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ دھاگے رکھ کے سارے بیٹھ جائیں کہ جی لفظ تو قرآن کا خیط کا ہے، میں کیوں کہیں اور جاؤں، یہ لفظ تو یہی ہے نا، لفظ تو دھاگے کا ہے، صحابی نے بھی دھاگا ہی سمجھا تھا۔ لیکن آپ نے بیان کیا کہ یہاں مراد خیط سے وہ نہیں ہے۔ خیط کیونکہ ایک دھاگا ایسے باریک ہوتا ہے نا، تو شفق پر جو صبح صادق پہلی نکلتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پورے اندھیرے میں ایک سفید دھاگا رکھ دیا، تو اس سے اللہ رب العزت نے اس کو مشابہت دی۔ تو قرآن کے ایک حکم کی توضیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ کے رسول نے بتلایا نمازیں کیسی ہیں، 5 ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کی تفصیل کیا ہے، اس سے پہلے وضو کس طرح کرنا ہے، غسل کے احکامات کیا ہیں، سارے جو جملہ اس کے احکامات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ تو ذکر سے مراد بنیادی طور پر قرآن اور بیان قرآن دونوں ہے۔ ہاں حفاظت کے حوالے سے دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہی فرق ہے، کیونکہ جو قرآن ہے وہ مطلوب ہے، وحی مطلوب ہے، اس کے الفاظ بھی اور معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے اس کی تلاوت ہے، اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر عبادت ہے، اور اس کے جو ہے نا اس کے اندر کسی قسم کی تحریف کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر سکتا، وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا بیان ہے، اس کے اندر بھی تحریف کرنے کی کوئی کوشش کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ لوگوں نے کی، موجود ہے، من گھڑت موضوع روایتیں بیان کر کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کروڑہا رحمت نازل فرمائے امت کے علماء پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے تمام طبقات کے اندر لوگوں کا ایک ایسا انسائکلوپیڈیا بنایا ہے جو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس دور میں تاریخ انسانی میں کسی ایک شخصیت کی بات کو اور زندگی کو نقل کرنے کے لیے اتنا اہتمام نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے نہ بعد میں ہوا ہے۔ چلو پہلے تو نہیں مثال تھی، اللہ کے رسول کے دور میں تو مثال بن گئی نا، تو اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کی بات کو نقل کرنے کے لیے اتنا اہتمام ہو جاتا۔ بڑے بڑے اور بھی مذہبی شخصیات آئیں اللہ کے رسول کے بعد بھی آئیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایسا کوئی اہتمام ہو نظر آتا؟ کہیں ایسا اہتمام نظر نہیں آتا۔
جو اصول حدیث کی تدوین میں اور احادیث کی تدوین میں محدثین کرام نے اختیار کیا ہے. ایک ایک بندہ 1,00,000 افراد سے زائد لوگوں کا انسائکلوپیڈیا ہے جو محدثین کو ازبر تھا. ازبر کیسے؟ کون بندہ، یہ راوی کون ہے، اس کا والد کون تھا، اس کی جائے پیدائش کیا تھی، اس کی سن پیدائش کیا تھی، اس نے علمی سفر کون کون سے کیے ہیں، اس کی وفات کس سن میں ہوئی ہے، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے، اس نے اپنی زندگی میں کردار کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا. یہ کبھی جھوٹ بولتا یا خیانت کرتا تو نہیں پکڑا گیا. باقی ساری باتیں بھی درست ہوں، اگر کبھی دنیاوی کسی معاملے میں بھی اس نے جھوٹ بولا ہے تب بھی اس سے روایت نہیں لی. اگر دنیا کے معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بول سکتا. اور پھر ایسا ہوا کہ ایک بندہ حدیث بیان کرتا تھا، سارے کرائیٹیریا پہ پورا اترتا تھا، ٹھیک تھا، آخری عمر میں آ کے انسان ہونے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو گیا. اہتمام کیا اس بات کا، پہلی عمر کی احادیث قبول کی جائیں گی، آخری عمر میں اگر اس نے اپنی کسی اور بات سے مخالفت میں کوئی چیز بیان کی ہے یا کوئی ایسی بات بیان کی ہے جس کو دیگر علماء نے یا محدثین نے بیان نہیں کیا یا دیگر روات نے اس کی تصدیق نہیں کی، کہیں اور سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، علیحدہ سے ایک بات ہے، قابل قبول نہیں ہے. اس عمر میں اس کا حافظہ آ کر اس قابل اعتبار نہیں رہا تھا کہ اس کے حافظے پر اعتبار کیا جاتا. اس طرح کی احتیاط اور تدوین کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس حدیث کی حفاظت کی ہے. اچھا، بعض لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر دور میں لوگ پیدا فرماتے ہیں جو پھر بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسا کیسے کیا. ابھی حالیہ سعودی عرب میں پچھلے سال سے وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے، بہت سارے لوگوں نے شاید دیکھی ہو. ایک بچہ ہے، نابینا ہے اور تقریباً اس کی عمر میرے خیال میں کوئی 11-12 سال ہے، اور وہ اس وقت پوری دنیا کا اس کو لقب ملا حافظ الحدیث کا. یہ حافظ الحدیث کا لقب وہ ہے جو امام بخاری کے پاس ہے، امام مسلم کے پاس ہے، علامہ ابن حجر کے پاس ہے. حافظ الحدیث اس بندے کو کہتے ہیں جو متون کا حافظ ہوتا ہے. متون کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب زیادہ تر احادیث اس کو زبانی یاد ہوتی ہیں، ان کی سند اس کو زبانی یاد ہوتی ہے. اور پھر صرف ایک سند نہیں، ایک حدیث متعدد اسناد سے مروی ہے. یعنی اس کی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو 5 لاکھ احادیث یاد تھیں، تو 5 لاکھ احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے 5 لاکھ باتیں یاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی احادیث ہیں ان کی تعداد محدثین کے نزدیک 10,000 سے لے کر 15,000 کے درمیان، اور بعض نے اس کو بہت زیادہ بیان کیا تو 20,000 تک کیا ہے، لیکن 10,000 کے قریب متون ہیں. لیکن ایک ایک حدیث کو نقل کرنے والے روات کی ہے وہ مختلف ہیں، چین جو ہے وہ اللہ کے رسول تک مختلف ہے. اس کثرت کے ساتھ محدثین کرام ایک ایک روایت کو چیک کرتے تھے کہ وہ ساری جو ہے نا جو چینز تھی وہ بھی یاد رکھتے تھے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 5 لاکھ یہ چینز یاد تھی، اور صرف یاد نہیں تھی کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ مجھے یاد ہے، انہوں نے دعویٰ کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بصرہ گئے اور دیگر شہروں میں جاتے، وہاں کے بڑے محدثین ان کا امتحان لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فوٹوگرافک میموری عطا فرمائی تھی. تو محدثین امتحان کیسے لیتے تھے؟ ایک حدیث جو صحیح سند کی ہے اس کی مختلف اسانید میں بندے بدل دیتے تھے کہ واقعتاً ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں یاد، تو بندے بدل دیے. سند چیک کریں گے جی اس میں کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پھر اس سند کو صحیح کرتے تھے کہ یہ یہاں پر یہ والا جو بندہ آپ نے بیان کیا یہ یہاں نہیں ہے، اس کی جگہ یہ بندہ موجود ہے جو یہاں ہے. اور کیوں یہ والا بندہ نہیں ہے وہ بھی بتاتے تھے کہ وہ اس وقت تو فلاں جگہ تھا، وہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ فلاں کی سند میں ہے، اور وہ فلاں کی سند میں کیوں ہے، اس کی بھی پوری تفصیل بیان کرتے تھے. تو وہ بچہ آج موجود ہے جو حافظ الحدیث ہے، جو اسناد بھی بیان کرتا ہے، جو حدیث کی متون بھی یاد زبانی نابینا ہے، زبانی یاد ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ حکم بھی بیان کرتا ہے کہ اس حدیث سے متعلق فلاں محدث کا حکم کیا ہے کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، اس کا درجہ کیا ہے. یا محدثین میں اگر کسی کا اس پر اختلاف ہے تو کس کا اختلاف ہے کہ کون کہتا ہے یہ صحیح ہے اور کون کہتا ہے یہ حسن ہے اور کون کہتا ہے یہ ضعیف ہے. یہ ہے فوٹوگرافک میموری جو اللہ نے دی. ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام تو سارے ہی جانتے ہیں، 6-7 زبانیں بڑی روانی کے ساتھ بول کر
اس وقت بھی دنیا کو سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک جو قطر گئے تو پوری یورپین جو دنیا میں مسئلہ بنا ہوا تھا, ایک انٹرویو ایک پریسٹ کا, ایک عیسائی مذہبی رہنما کا میں سن رہا تھا, وہ اچھل اچھل کے اس بات پر رو رہا تھا کہ یہ بندہ انہوں نے وہاں لے کر آئے ہیں, یہ وہ ہے جس کو ہیبریو بھی آتی ہے, انگریزی بھی آتی ہے, عربی بھی آتی ہے, ہندی بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, فرینچ بھی آتی ہے, فلاں بھی آتی ہے, فلاں, اور اس کے ساتھ اس نے ہماری اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا سارا حصہ زبانی یاد کر رکھا. ہمارے ہاں حافظ نہیں ہے لیکن یہ حافظ ہے. اللہ رب العزت دکھاتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے تھے. اور پھر اہم بات, جن لوگوں نے زندگیاں وقف کی اس کام کے لیے, یہ زندگیاں وقف کرنے سے ہوا, ایسے نہیں ہوا, یہ کام ایسے ہی نہیں ہوا. انہوں نے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کی, نہ مال کی پرواہ کی, نہ کسی اور چیز کی پرواہ کی. جو اللہ نے دیا اس پر قناعت اور صبر کر کے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اس کام کے لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اکٹھی کرنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے صحابی ہیں. کسی نے اعتراض کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں, ایسے کیسے؟ انہوں نے کہا تم جس وقت مال کمانے جاتے تھے نا, میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے آپ کی احادیث کو لکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث یاد کرتا تھا. اور یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے احادیث اکٹھی کرنے کے لیے کوئی اور کام نہیں کیا, حتیٰ کہ بسا اوقات اتنے بھوکے ہوتے تھے کہ کچھ پاس کھانے کو نہیں ہوتا. اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی, ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور میں, حضرت ابو بکر گزرے پہلے, ان سے ایک سوال کیا, ان کو سمجھ نہیں آئی. حضرت عمر گزرے, ان سے بھی سوال کیا, ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے یہ کیا تو آپ کو سمجھ آ گئی, آپ مجھے ساتھ لے کے گئے. پھر وہ دودھ کا پیالہ آیا, اب بھوک لگی ہوئی تھی, کہا ادھر سے پلانا شروع کرو. پلاتے پلاتے سب کو پلایا اور آخر میں کہتے میں نے پیا. پھر مجھے کہا اور پیو اور پیو, یہاں تک کہتے میں نے اللہ کے رسول کا, اللہ کے رسول اب میں نے پیا تو میرے ناخنوں سے باہر آ جائے, اتنا میں نے پیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پیا. یہ کیسے؟ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے اتنا یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے پھر مجھے ایک کھجوروں کا تھیلا دیا, ایک کھجوروں کا تھیلا دیا اور فرمایا اس کے اندر جھانکنا نہیں, بس اس میں سے نکال کے کھاتے رہنا. اور وہ ختم نہیں ہوتی تھی. اور بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ گم ہو گیا تھا. تو یہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں ہیں, ایسے ہی نہیں یہ کام ہوئے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام ہو, بیان قرآن کی حفاظت کا انتظام نہ ہو. بیان گم ہے, پریکٹیکل کیسے کرنا ہے, حکم موجود ہے کیسے کرنا ہے, یہ گم ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ تو بندہ اللہ کے سامنے جا کر یہ حجت رکھ سکتا ہے, یا اللہ آپ نے حکم تو دیا تھا یہ نماز قائم کرنی, کیسے کرنی, مجھ سے تو گم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے کیا پتا. نہیں, اللہ نے حجت قائم کی ہے, پورا ایک علم موجود ہے. اور انشاءاللہ العزیز جب تک اللہ نے یہ علم باقی رکھنا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے یہ علم اٹھ جانا. اور وہ کیسے اٹھے گا؟ ایسے ہی اٹھے گا. آپ نے فرمایا آہستہ آہستہ علماء اٹھتے جائیں, لائبریریاں موجود ہوں گی, لیکچرز موجود ہوں گے, ویڈیوز موجود ہوں گی, لیکن وہ علماء جو اس کی حفاظت کرنے والے تھے وہ اٹھ جائیں گے. اللہ رب العزت ان علماء کی حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت نے جو یہ علم نازل فرمایا, اللہ ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.